کہ ذکر تو دونوں چیزوں کا ہے، کتابوں میں جو ذکر ہے دونوں کا ہے، مطلب رسول بھی ہے نبی بھی ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، لیکن نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے. سمجھے آپ؟ آدم علیہ السلام کا تو اور بھی انبیاء آئے، لیکن نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جو رسول بنے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. تب نبوت کے بعد ایک رسالت والا درجہ، اور علماء اس کے تعلق سے اور بھی بحث کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک دم جس کو ہم کہیں گے ایک عام زبان میں کہا، یا تو نئی شریعت نیا احکام یا نئی کتاب لاتا ہے وہ، یا تو پرانی کتاب کو ریوائز کر کے، جیسا توریت کہی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ریویژن ہوا انجیل کی شکل میں نیا، پرانے احکامات کو جدید کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا دونوں کے اندر جو ہے فرق ہوتا ہے. تو ہم واقعے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے والد ہیں، فادر ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. بابا انس جس کو کہیں گے، انسانوں کے باپ ہیں. اور قرآن نے بھی سب سے پہلے انہی کا واقعہ بیان کیا. تو ہم بھی آدم علیہ السلام کو لیتے ہیں. پہلے کیا واقعہ تھا آپ کا، جو کہ ہمارے والد تھے، ہمارے باپ ہے، سارے انسانیت کے باپ ہے. چاہے ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، مسلم ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی اولاد ہے. اور انہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو آدمی بولتے ہیں. آدم کی اولاد آدمی ہوتا ہے. تو چلیے انہی کے واقعے شروع کرتے ہیں. یہ پہلے نبی ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا. مطلب ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں 25 مرتبہ لیا ہے. واقعہ تو اس سے زیادہ ٹائم آیا ہے، لیکن 25 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا کہ یہ ہے آدم، اور آدم ایسے، اور آدم کے تعلق سے یہ، اس طرح سے نام لیا ہے. اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے. اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا آدم یہ خطا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں. تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا. یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بھی بنانا چاہتا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن انسان تھے، اس سے خطا ہونا لازم ہے. انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھیں. لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے. اس کو بولیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں. تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی، مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے. جو حق سے ہٹ گئے مسلمان ہی ہیں نام نہاد، جیسے یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمان ہی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے. اللہ کو پتہ تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی. اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو. جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا. لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ارے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ہم کو یہیں بنا، یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم. تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر. تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا. قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی. تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے،
जन्नत में बने थे, जन्नत में बने थे। अब जब जन्नत में बने थे वो, तो ज़ाहिर सी बात है जब हम वाक़या लेंगे तो जन्नत के ताल्लुक़ से तज़किरे आएंगे। जन्नत में अल्लाह ने बनाया था। जन्नत तो हम सब जानते हैं ना क्या है। जन्नत का आम माना होता है बाग़, लेकिन ऐसा बाग़ जिसको किसी ने ना देखा, ना उसको हम समझ सकते हैं, ना उसका तसव्वुर आ सकता है। इतना अमेजिंग, इतना खूबसूरत वो बाग़ है, नेमतों वाली जगह है। मतलब सबसे ज़्यादा नेमतें अगर कहीं हैं तो वो जन्नत में ही, याद रखिए, दुनिया में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो जन्नत ही याद रखिए, सबसे ज़्यादा सहूलतें, सबसे ज़्यादा नेमतें, सब सारी चीज़ समझ लीजिए एक तरह से कहा जाए तो वो जन्नत है, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरा और आपका होना चाहिए, याद रखिए। क्या नींद आ रही है? इतना अच्छा वाक़या शेख सुना रहे हैं और आपको नींद आ रही है? नहीं भाई, वैसा तो नहीं है नींद आ रही, लेकिन क्या होता है, एक तो रात का मौका है, दूसरा जब अल्लाह के कलाम इंसान सुनता है तो थोड़ी सुस्ती आती है। वो सुस्ती नहीं होती है, सकीनत होती है, सुकून जिसको बोलते हैं। जब आदमी कोई चीज़ को सुनता है तो उसको अच्छा लगता है। शैतान तारी हो जाता है। नहीं, शैतान नहीं तारी होता है, उसको अच्छा लगता है, और अच्छा लगने की वजह से जो है उसको गुनूदगी बोलते हैं, थोड़ा सा नींद जैसी आती है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए कि ये सुकून की बुनियाद पे होता है। हाँ, शैतान भी ज़ाहिर सी बात है इंसान को अच्छी चीज़ से दूर करने के लिए तो पूरी कोशिश कर सकता है, ये उसका काम है। वो ये हो सकता है शैतान की चालों के हट जाए, लेकिन अल्लाह के कलाम की ये तासीर भी है कि लोग सुकून पाते हैं, दिलों को इत्मीनान मिलता है। और जब सुकून तारी होता है इंसान पर तो गुनूदगी, थोड़ा सा उसको ऐसा सुस्ती जिस तरह महसूस होता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम कुछ आपके सामने रखते हैं। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है कुरान के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से लेकर 39 30 to 39 पहले जो शुरू हो रहा कुरान, ये वाक़या, और ये पहला ही वाक़या कुरान का फर्स्ट ये चल रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है और कहता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। अब अल्लाह फरमा रहा है, और अल्लाह ने जो है फ़रिश्तों को ये कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। खलीफा से मुराद ऐसी नस्ल, ऐसे लोग जो एक के बाद एक आते जाएंगे और पहले की पोजीशन दूसरी वाली ले लेंगे, दूसरी की पोजीशन तीसरी वाली ले लेंगे। खलीफा समझते हैं एक के बाद एक आने वाला। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्सियत को मुसलमानों का लीडर बनाया गया उसको खलीफतुर रसूल कहा गया, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब था। खलीफतुर रसूल, नबी के बाद आने वाला। ठीक है, तो खलीफा मतलब ऐसी नस्ल अल्लाह बनाने वाला है जो एक के बाद आएंगे। अच्छा, किसको कहा अल्लाह ने? व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाए कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पे जो है खलीफा बनाने वाला, एक ऐसी नस्ल, ऐसी मखलूक जो एक के बाद एक आएंगी और पहले की पोजीशन उसके बाद आने वाले ले लेंगे पोस्ट। फ़रिश्तों खबर दी, फ़रिश्तों खबर दी तो इससे बात तो तय हो गई, फ़रिश्ते पहले से बने हुए, अल्लाह की ये भी मखलूक है लेकिन पहले से बनी हुई मखलूक है। ठीक, और अल्लाह ताला उनको खबर दे रहा है एक चीज़ की कि मैं एक नस्ल, एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ दुनिया के अंदर। ठीक है, असल देखिए ये है कि फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से कि क्या फ़रिश्ते अल्लाह को देखते थे, उनको कैसे पता चलता था? तो फ़रिश्ते अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदे हैं, याद रखिए। ठीक है, उसमें से कुछ वो है जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं, कुछ वो है जो वही लाते हैं, कुछ बारिश बरसाते हैं। ठीक है, तो उनका रब उन्हें हुक्म देता है और वो अपने रब को जानते हैं। इसलिए कि फ़रिश्ते जो है वो कभी गुनाह नहीं कर सकते, मासियत नहीं करते, मनमानी नहीं कर सकते, ख़ुद की कोई चॉइस नहीं है। अल्लाह ने उनको बना दिया और वो जो अल्लाह कहता है वही करते हैं, मतलब इबादत सिर्फ उनका मकसद है और इसी में लगे रहते हैं। तो फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ कामों के लिए बनाए गए और वो जानते हैं उनके रब का हुक्म, उनका रब जो उन्हें हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु, फ़रिश्तों ने कहा ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे, खून बहाएंगे एक दूसरे का। अब क्वेश्चन ये है कि फ़रिश्तों को जब अल्लाह ख़बर दे रहा है मैं एक बनाने वाला हूँ मखलूक, और फ़रिश्ते बोल रहे ऐसी मखलूक क्यों बना रहा है जो क्या करेंगी? फसाद करेंगी, खून करेंगी। तो ये फ़रिश्तों कैसे पता चला कि ये फसाद करने वाले हैं या खून करने वाले हैं? हाँ, ये इल्म तो उनको कैसे हुआ? जी, सवाल बनता है। तो इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन लिखते हैं शायद शयातीन, जिन जो थे, जिन, अल्लाह ने जिनों को पहले पैदा कर दिया था, मतलब इब्लीस तो था ही, तफसीलात आएंगी, लेकिन दूसरे भी जिन पैदा हो गए थे शायद, और फ़रिश्ते उनकी हालत देख चुके थे जब उन्हें भेजा गया तो कितना लड़ा उन्होंने एक दूसरे से। तो वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं फ़रिश्ते, जो उन्होंने देखा उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ऐसी मखलूक क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद मचाए और क्या करे? खून बहाए। ठीक, अल्लाह ने फरमाया, और फ़रिश्ते ने आगे फरमा और कहा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तो तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरा तक़द्दुस बयान कर रहे हैं,
ٹھیک ہے، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قال انی اعلم ما لا تعلم، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے، اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوا اس کے جو تو نے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئیں، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے۔ تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے، تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی۔ فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کر رہا ہے، تو یہ وہ جلن سے حسد سے نہیں کہا انہوں نے، ایک جنرل کویشچن تھا ان کا، اللہ نے ان کو انفارمیشن دی، انہوں نے اس انفارمیشن کے لیے کہا کہ یہ تو ایسا کرنے والی ہے، کیوں پیدا کرتا پھر ایسے؟ فرشتوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ انسان کو نہ پیدا کرے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کروایا، فرشتوں نے سوال کے جواب نہیں دے پائے، علم نہیں تھا ان کو اس چیز کا، آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور کر دیا۔ اس سے ایک بات پر کیا پتہ چلی، انسانیت کو فرشتوں پر بھی فوقیت اس لیے ملی علم کی بنیاد پر، علمی تو تھا نا، ورنہ فرشتے تو ایسی عبادت کرتے اللہ کی جس کے بارے میں ہم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتے، رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، طواف تو طواف ہی چل رہا ہے۔ تو انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کے کم ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے انسانوں کی افضلیت جو اشرف المخلوقات کہتے وہ علم تھا، آدم علیہ السلام کی پہچان تھی علم، ہے نا۔ تو کوئی ایک انسان جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یاد رکھیے، جاہل ہے تو وہ وہی صفت ہی نہیں ہے اس میں جس صفت پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اگر اس کو علم ہے تو سب سے پہلے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ کس نے پیدا کیا انسان کو وہ سب سے اہم چیز ہے نا، اس سے اہم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، دنیا میں احسان کرتا ہے تو اس کا احسان ہم مانتے ہیں، جس نے پوری کائنات بنائی، سب چیزوں کو چلا رہا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس کو پہچاننا ہے، یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب وہ کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا سجدے کا، جبکہ وہ انسان ہے اور ہم جانتے سجدہ نہیں کیا سکتا۔ دیکھیے سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی، مطلب ایک سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سجدہ جو تعظیم ایز اے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی برتری بتانے کے لیے کہ آدم افضل ہے فرشتوں سے، اس لیے کروایا گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ چیز لاگو ہے کہ انسان دوسرے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ چیز اب لائق نہیں ہے، اب ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابی روم جا کے آئے تو رومی بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے جب وہ آتے تھے، تو وہ صحابی جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی وہی کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے سجدہ تعظیمی کا حکم دینا ہوتا تو اس امت میں میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو وہ کرے سجدہ تعظیمی، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی کی اگر اجازت ہوتی تو وہ صرف بیوی کو ہوتی کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اس امت میں نہیں دی گئی۔ مطلب ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس آخری امت کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی کسی کے لیے نہیں، مطلب سجدہ تعظیمی ہے ہی نہیں، اس میں صرف عبادت ہے، تعظیمی سجدہ ختم ہو گیا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اب کوئی سجدہ نہیں، مطلب سجدہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اب کچھ نہیں باقی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے نا ان کے بھائیوں نے، تو وہ تب سجدہ تعظیمی تھا۔ لوگ بولتے بہت سی بار کہ آج بھی ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی نہیں۔ اب سجدہ تعظیمی اس امت میں اگر ہوتا کسی کے لیے تو وہ صرف اور صرف بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شوہر کا کتنا مقام ہے، اور شوہر کو ایک بڑا مقام دیا اسلام نے اور شریعت نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کر دی. اب یہ سجدہ بھی تعظیم والا کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ اس امت میں حرام ہے. اب یاد رکھیں، یہ بات کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سامنے. تو یہ سجدہ تعظیمی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب کے سب سجدہ کر لیے سب نے، سوائے ابلیس کے، شیطان کی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ آبا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے کہا تو بہت ساری جگہ قرآن واقع آتا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا، وجوہات کیا تھی، تمام تر تفصیلات جو قرآن ڈسکس کرتا ہے. ظاہر سی بات، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان نے سب سے پہلے کیا. اس نے شرک نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا گناہ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. تکبر کر کے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور کافر ہو گیا. تو اللہ کے حکم کو جھٹلانا آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا واقعہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا. تھوڑا سا یہاں رک کر ابلیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو ابلیس کون تھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں کو تھا سجدے کا. پھر ہم بولے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے اور تکبر کیا. یاد رکھیے ابلیس کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں کا باپ ہے. جیسا آدم علیہ السلام بابائے انس ہے، ابلیس بابائے جن ہے، مطلب جنوں کا باپ ہے. جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، نار آنکھ کو بولتے ہیں، اور انسان خاکی مطلب مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بابائے جن ہے، اس بات کو یاد رکھیے. قرآن میں آئے تھے کہ سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو پھر جن کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ سجدے کا حکم اس کو بھی تھا، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق گرامیٹیکلی جب میجورٹی کو خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ اکیلا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی حکم ہے. اس لیے تو جب اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو فرشتوں کو بولے، میرے کو کہاں بولے. اس نے یہ کہا آدم سے میں زیادہ اچھا ہوں، میں خیر ہوں اس سے. کیوں؟ تو آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، اللہ مجھے آنکھ سے بنایا، اور مٹی کیا ہے؟ پھینکی جائے تو نیچے گر جاتی ہے، اور آنکھ جلائی جائے تو اوپر کی طرف جاتی. تو اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. تکبر کیا اس نے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم. اس لیے کہ شیطان کی جو پہلی خطا اور غلطی تھی وہ یہی تھا، جس کو ہم تکبر بولتے ہیں. آگے ہم اور کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے تکبر سے کیا نتیجہ نکلا. کہ قرآن میں کتنے نبی ہیں، مطلب کتنے نبیوں کے نام ہیں، ان کے تذکرے ہیں. تو قرآن میں کل 25 انبیاؤں کے تذکرے ہیں، 25 نبیوں کے نام ہیں، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کچھ کے تذکرے نام نہیں ہے، لیکن جس کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس نبی کا واقعہ تھا، لیکن نام نہیں ملتا ہے. تو اگر نبیوں کے نام سے اگر آپ کو چاہیے تو 25 نام آتے ہیں انبیاؤں کے قرآن کے اندر. اور بائبل میں کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اس میں بھی کچھ تذکرے آتے ہیں جس کو بہت سارے علماء نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے، تفسیر طبری میں امام طبری نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بھی انبیاء ہوں گے، اس لیے کہ بائبل میں یا توریت میں، تالموڈ میں، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے. تو ایسا سب ملا لیں تو 75 ہو جاتے ہیں، پھر 50 ایک اور زائد آتے ہیں اس کے اندر. بہرحال واللہ عالم، لیکن 25 کا تو اللہ نے نام لیا ہے. اتنے لاکھوں میں سے 1,24,000 میں سے 25 کا نام ہی آیا ہے، انہی کا تذکرہ ہے. تو اب دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو سجدے کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بات ہم نے دیکھ لی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احادیث دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی ہے، آپ نے فرما کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا. اسی لیے آپ ابن آدم کے اتنے کلر ہوتے ہیں،
کوئی سیاہ فام ڈارک رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، مطلب کلر کے اعتبار سے، اور اس کے بیچ کے جتنے آپ نے فرمانے کلر سب ہوتے ہیں اس کے اندر. اور کیونکہ مٹی الگ الگ جگہ سے اٹھائی گئی تھی تو ابن آدم کا مزاج، انسان کی مزاج میں وہ باتیں آ گئی، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ مٹی کا اثر ہے وہ، اور اس کی وجہ سے رنگت بھی ہماری مختلف ہوتی ہے، کلر، اور ساتھ میں مزاج جو ہوتا ہے نا سخت اور نرم، وہ بھی مٹی کا اثر ہے. جس مٹی سے ہم کو پیدا کیا گیا، یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارے رنگ، ہمارا رنگ اور مزاج یہ اس مٹی پہ ڈیپینڈ ہے جس سے ہم بنے ہوئے، مختلف جو لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں. بہرحال آدم علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا تھی؟ دیکھیے اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کی فطرت میں خطا کرنا ہے، اسی لیے انسان خطا کرتا ہے. وہ بھول گئے، اسی لیے انسان بھی بھولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جنوں کو بنایا، ان کی فطرت میں بھی ساری چیزیں ہیں. بس آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق یہ ہے، نہیں وہ تو ہے آگ اور مٹی کا، فرق یہ ہے خطا دونوں نے کی، آدم نے معافی مانگ لی، ابلیس نے نہیں مانگا، بس فرق اتنا ہی ہے. بس خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی، خطا ابلیس نے بھی کیا، ابلیس نے توبہ نہیں کیا. بس تو آدم علیہ السلام اور ابلیس میں شیطان نے فرق یہی تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی غلطی ہونے کے بعد، اور ابلیس نے نہیں کیا. یہ اس میں جو ہے اس واقعے میں اصل فرق بس یہی ہے، جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ اگر شیطان توبہ کر لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور بس کفر اختیار کر لیا. بہرحال جی آگے ہم دیکھتے ہیں تفسیر طبری میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام طبری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور جس طرح کی صورت میں چاہا پیدا کیا، اور جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوقات کو ایسا مختلف کیوں بنایا. خود دنیا میں دیکھیے انسان میں کتنا فرق ہے آپس میں، دو جڑوا بھائی بھی ہو تو بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی، پسند، چوائس، ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی. پرندوں میں دیکھیے اقسام، جانوروں میں دیکھیے بکریاں اور اس میں کتنے اقسام، مچھلیوں میں دیکھیے کتنے اقسام. تو یہ تو اللہ کی مرضی تھی کس مخلوق کو کس چیز سے اس نے پیدا کیا، وہ اس کی حکمت. اور شیطان کو آنکھ سے پیدا کیا، نظروں سے اجھل رکھا، روپ لینے کی صلاحیت دی، غائب ہونے کی صلاحیت دی، ظاہر سے تو پوچھ بھی ہے اس کو. فرشتوں کو بنایا، وہ بھی غائب مخلوق ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی روپ لے سکتے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کام نافرمانیاں کرتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو نور سے، کسی کو آنکھ سے، کسی کو مٹی سے، اور ڈیفرنٹ کیوں بنایا، وہ اس کی حکمت تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں ایک آزمائش ہے. تو بہرحال